السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالی پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ ان کے بعد نہ تو اب تک کوئی نبی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا، وہ خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعین ہے، مردود ہے، ابلیس ہے، دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے اور خالص جہنمی ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ محترم بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، جی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جتنی بھی عبادات فرض فرمائی ہیں، نفلی عبادات بھی اور فرض عبادات بھی، ساری عبادات کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بیان کیا ہے۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔
عبادات کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے تاکہ تم عبادت کر کے متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزوں کا بھی یہی اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پوری کائنات کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. یا اللہ یہ عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ. قربانی کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ قربانی نمود و نمائش کے لیے دکھلاوے کے لیے ہے یا کہ اللہ کی رضا کے لیے پیش کی جا رہی ہے. لباس کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے یہ لباس پیدا کیا ہے تاکہ تم اس سے اپنی سطر پوشی بھی کرو خوبصورتی بھی حاصل کرو. لیکن سن لو لباس التقوی ذالک خیر. سب سے بہتر لباس تقوی کا ہے. اگر لباس پہن کر تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی نہیں تو سمجھو تم ننگے ہو. لباس تم نے پہنا ہی نہیں کیونکہ لباس پہن کر بھی تقوی نہ ہونے والا حرکتیں ایسی کرے گا کہ جس کو لباس پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قصاص کا حدود و تعزیرات کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تمہارے لیے قصاص میں حدود و تعزیرات کو قائم کرنے میں اللہ کی حدیں قائم کرنے کے اندر زندگی ہے. یہاں مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ. جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا تقوی اختیار کر لو. جتنی طاقت ہے تمہارے اندر جتنا تم اپنے اندر اللہ کا ڈر خوف الہیت آخرت کی فکر پیدا کر سکتے ہو اتنی پیدا کر لو. ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ رزق کی مجبوریاں کیسے حاصل ہوں گی حل ہوں گی؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. جس نے تقوی اختیار کر لیا اللہ سے جو ڈر گیا یجعل لہ مخرجا. اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا اس کو راستہ بتا دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ تعالیٰ اس کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائیں گے. پکے بند کر دو نہیں سپیکر میں بند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم سب سے محترم سب سے اونچا سب سے زیادہ عزت والا انسان کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں تمہارے میں سے سب سے زیادہ محترم وہ ہے جس کی شکل اچھی ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے جس کا عہدہ بہت بڑا ہے جو سردار ہے چودھری ہے اس کا مقام ہے. نہیں فرمایا تمہارے اندر سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جس کے اندر زیادہ اللہ کا ڈر اور تقوی موجود ہے. وہ ہے اللہ کے ہاں محترم. جنت کے مہمان کون ہیں؟ ان المتقین فی جنات و عیون.
جتنے متقین ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے. اللہ کے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. تقوی اختیار کر لو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کا ساتھی ہے. اللہ اکبر. بڑے اجر عظیم کا مالک. ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. اگر تم ایمان لا کر اللہ سے ڈر گئے تقوی اختیار کر لیا بہت بڑا اجر تمہیں ملے گا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس. اس قرآن مجید کی آیتیں جو اللہ تعالیٰ کی تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں لوگوں اس لیے لعلکم یتقون تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ساری بات آپ کا مقصد بھی تقوی ہے. اللہ تعالیٰ بھی متقین کا ساتھی ہے. جنت بھی متقین کے لیے ہے. اجر عظیم بھی متقین کے لیے ہے. لباس کا مطلب بھی تقوی, قربانی کا مطلب بھی تقوی, عبادات کا مطلب بھی تقوی, روزوں کا مطلب بھی تقوی. یہ تقوی ہے کیا اور جو متقین ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ متقی ہے؟ یہ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہے اور یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم ہے. یہ کیسے پتا چلے گا؟ آئیے ہم متقین کی صفات دیکھتے ہیں. پکے جلا لو. سب سے پہلا پارہ آپ جب شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب قرآن مجید جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں لیکن سن لو ہدی للمتقین. یہ کتاب قرآن مجید ہدایت اور رہنمائی ان لوگوں کی کرے گی جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا احساس ہے, اللہ کی عزت ہے, آخرت کی فکر ہے. ان کو یہ ہدایت کا راستہ دکھائے گی. دوسرے تو سننا بھی پسند نہیں کریں گے, دوسرے تو چینل بدل لیں گے, دوسرے تو تلاوت آ جائے تو واٹس ایپ پہ فوراً اس کو آگے کر دیں گے, کوئی اور لگا لیں گے. جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کا قرآن سنیں گے, اس سے رہنمائی حاصل کریں گے, اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. یا اللہ ان متقین کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وہ غیب کیا ہے؟ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا, فرشتے ہم نے نہیں دیکھے, دوزخ جنت ہم نے نہیں دیکھی, عالم برزخ عالم ارواح ہم نے نہیں دیکھا, میدان معاشر ہم نے نہیں دیکھا, اللہ کا سنا پیغمبر ہم نے نہیں دیکھا. ان ساری چیزوں پر اللہ کی قسم ہمارا بالکل اسی طرح ایمان ہے جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور دن ہے. اس سے کہیں زیادہ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں کے اوپر. یہ متقین کی پہلی صفت ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرتے ہیں, وقت پہ ادا کرتے ہیں, سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں, مرد با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز میں اپنے اللہ سے کیا کہتے ہیں اس کو پوری دھیان کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ پوری توجہ اپنے اللہ کی طرف کر کے پڑھتے ہیں اور نماز کے اوپر ہمیشگی اور پابندی کرتے ہیں, چھوڑتے نہیں. یہ متقین ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم نے ان کو رزق دیا, جو ہم نے جو کچھ ان کو دیا, وہ مال ہے, وہ جان ہے, وہ روپیہ پیسہ ہے, وہ صلاحیتیں ہیں, جو ہم نے ان کو دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. اے میرے پیغمبر آپ کی طرف جو وحی اتاری گئی قرآن مجید ہے, اس کی تشریح احادیث ہے, اس پر ان کا ایمان ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. جو اس سے پہلے تورات آئی, انجیل آئی, زبور آئی, صحائف آئے, انبیاء آئے, شریعتیں لے کر آئے, ان سب کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور آخرت پر ان کا یقین ہے.
پر مرنا ہے، دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کی ایک ایک لمحے کار، اپنی کمائی کی ایک ایک پائی کا اللہ کو ہم نے جا کر جواب دینا ہے۔ یہ متقین کی صفات ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور کامیابی کیا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ صفات اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے روزے رکھوا کے۔ اگر تو ہم نے پیدا کر لی تو الحمدللہ، اور اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو روزے ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے انشاءاللہ اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرنی۔ دوسرا پارہ، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ جب قبلہ تبدیل ہوا نا ہمارا بیت المقدس سے، ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، لو جی کبھی ادھر منہ کرتے کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، اپنی مرضیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر سن لو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اسی چیز کا نام نہیں کہ مشرق کو منہ کر لو مغرب کو منہ کر لو، یہ تو ایک اجتماعیت ہے۔ اللہ نے حکم دیا پورے مسلمان ایک قبلے کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم مجتہد ہیں، ہمارا اتحاد ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کو اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں اکیلا مانتا ہے، یکتا مانتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، والیوم الآخر، آخرت پر یقین ہے، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، والنبیین، اللہ کے نبیوں پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ پر آ کر مکمل کر دیا۔ آقا جی فرماتے ہیں کہ نبوت کا جو محل ہے میں اس کی آخری ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری رسول، آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، ختم نبوت ایمان ہے مومن کا، اور جو کلمہ پڑھ کر اس کو تسلیم نہیں کرتا وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ یہ جتنے مرتدی ہیں یہ مرتد ہیں، مرتد۔ اور اسلام کا یہ اصول اور قانون ہے کہ مرتد واجب القتل ہے، اور مسلمانوں کی حکومت کے اندر اگر کوئی مرتد ہو اس کو فوراً پکڑ کر پھانسی دے دیا جائے، یہ قانون ہے شریعت کا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے اسلامی ملک کے اندر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں ان کو شامل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، اب بھی جو کابینہ کے اندر فیصلہ ہوا کہ اقلیت جو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں اور ہندو ہیں، پاکستان کے اندر یہ اقلیتیں ہیں، کافر ہیں، ان کو ہم ایک ایک سیٹ یا جتنی بھی منتخب سیٹیں ان کو دیتے ہیں، مذہبی کافر ہیں، ان کو بھی دینی چاہیے۔ وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر مرتد ہیں، وہ کافر مرتد ہیں جو کلمہ پڑھ کر ختم نبوت کا جنہوں نے انکار کیا ہے۔ یہ وہ کافر نہیں جو یہودی عیسائی کافر ہے، وہ کافر نہیں، یہ مرتد کافر ہے، یہ واجب القتل ہے۔ یہودی عیسائی ہمارے ملک میں رہے، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو ہمارے ملک میں رہنے کی اجازت ہی نہیں۔ یہ جائے کہ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبیوں پر اور ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے۔ وَآتَوْنَا عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ،
مال سے محبت بڑی ہے، سب کو محبت ہے، یہ فطرتی بات ہے، اس کے باوجود مال دیتا ہے قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، سوال کرنے والوں میں، مقروضوں کو قرض سے ادا کرنے والے کے لیے کسی جیل میں پھنس گیا، جرمانہ پڑ گیا، نہیں دے سکتا، جرمانہ دے کر، دیت دے کر اس کو آزاد کرواتا ہے۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، وعدہ کرے وعدہ پورا کرتے ہیں، تنگی آ جائے، سختی آ جائے، تنگستی آ جائے، جیسے بھی حالات آ جائیں، جنگ کے حالات ہوں، صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ سچے ہیں اور یہ متقی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ روزے رکھوا کے یہ صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو ہم نے پیدا کر لی تو الحمدللہ، اگر ابھی نہیں پیدا کی تو پھر اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے اپنے اندر یہ صفات پیدا کر دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ دیکھو اپنے ارد گرد، دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی تنگ دست تو نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے میرے بھائیوں الحمدللہ بھائی خرچ کر رہے ہیں اور ہم سب نے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے کے اندر، یہ متقی کی صفت ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تنگیوں سختیوں کے اندر یہ حالات آ جائیں تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، دنگا فساد نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے۔ میرے بھائیوں، اس لیے جب ایسے حالات ہوتے ہیں نا، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے اندر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ حالات اگر ایسے آئے ہیں تو میرے بھائیوں پھر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جتنے میں اللہ نے رکھا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ یہ دوسرا سپارہ تھا، اور آگے تیسرا سپارہ ہے۔ تیسرے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مرغوب چیزیں، کچھ ایسی مرغوب چیزیں ہیں جو دل کو بھاتی ہیں، بندے کو اختیار کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود وہ چیزیں لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی، خوشنما بنا دی ہیں۔ وہ بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، من النساء، عورتوں سے محبت، ہر بندہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے، اچھی جگہ پر ہو جائے، خوبصورت بیوی مل جائے، نیک بیوی مل جائے۔ یہ ایک فطرت کی ایک چاہت اللہ نے رکھ دی ہے۔ والبنینا، اور پھر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، میرے بیٹے ہوں، فرما بردار ہوں، نیک ہوں۔ والقناطیر المقنطرۃ، مال و دولت ہو میرے پاس، سونا ہو، چاندی ہو، گھوڑے ہوں، اور جناب کھیتی باڑی ہو، مویشی ہوں، گائے مجھے بکریاں ہوں، یہ دنیا کا سارا سامان بندہ ہر چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بڑا پیارا سامان ہے، بڑا پیارا ٹھکانہ ہے۔ یا اللہ جو بڑا پیارا سامان اور بڑا پیارا ٹھکانہ ہے وہ تو کن کو دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر ان کو کہو او نبیکم بخیر من ذالکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جو ساری دنیا سے بہتر ہے۔ وہاں تو ایک چھوٹی رکھنے کی جگہ، یہ دنیا اور ساری دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، جس کا ایک موتی خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ساری دنیا سے بہتر ہے۔ آؤ تمہارے یہ گھوڑے، تمہارے یہ چوپائے، تمہاری یہ کھیتیاں، سونے چاندی کے ڈھیر، یہ تمہاری اولادیں ساری کائنات سے بہتر ہے۔ یا اللہ تو وہ کن کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے للذین اتقوا، جو لوگ متقی بن گئے ان کو میں اپنی وہ جنت دوں گا۔ ان ربہم جنات، اور اللہ کے پاس جنت ہوگی، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ازواج مطہرہ پاکیزہ ہوئے ہوں گی، ورضوان من اللہ، سب سے بڑھ کر یہ بات ہوگی کہ اللہ کہیں گے میں اب تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یا اللہ وہ جو متقی ہے جن کو تو یہ جنت دے گا ان کی صفتیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا، وہ
کہتے ہیں ہمارے پروردگار اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، یا اللہ گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، یا اللہ آگ کا عذاب بڑا سخت ہے، یا اللہ اس سے ہمیں بچا لینا، الصابرین، صبر کرنے والے، تنگی آ جائے، سختی آ جائے، تنگ دستی آ جائے، فوتگی ہو جائے، کوئی بھی حالات آ جائیں، صبر کرتے ہیں، بس صادقین، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، والقانتین، فرما برداری بھی کرتے ہیں، قناعت بھی کرتے ہیں۔ قناعت کیا ہے؟ جتنے میں اللہ نے رکھا کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، آدھی روٹی مل گئی آدھی کھا کے الحمدللہ، پوری مل گئی پوری کھا کے الحمدللہ، کبھی اللہ تعالیٰ نے دو دے دی تو الحمدللہ، اللہ نے پروٹھا دے دیا الحمدللہ، تو کبھی فاقہ آ گیا پھر بھی الحمدللہ، پھر بھی الحمدللہ، جزا فضا نہیں، گلا شکوہ نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی قسم، اللہ بڑا پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو، اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ والمنفقین، خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، یا ساری اطاعت و فرما برداری کرتے، پھر بھی گمانڈ اور غرور دل میں نہیں آتا، پھر بھی اللہ سے معافیاں مانگتے، یا اللہ تیری شان بڑی اونچی ہے، میں تیرا حقیر سا بندہ ہوں، مجھ سے تیری شان کے مطابق عبادت نہیں ہو سکی ہوگی، یا اللہ جیسی ہے اپنے دربار میں اس کو قبول کر، اس کو قبول کر۔ یہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر میرے بھائیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تیسرا سپارہ تھا، آگے چوتھے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی کر لو، تمہارے رب کی بخشش آنے دے رہی ہے۔ اللہ کی قسم، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند، اور شیاطین سرکش شیطانوں کو جکڑا ہوا، صبح و شام ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول، اللہ کی طرف سے منادی، اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ، اور اے گناہ کرنے والے اب تو باز آ جا، اب تو شرم کر، اب تو شرم کر، اب تو اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اب تو اللہ جنتیں تقسیم کر رہا ہے، اب اللہ جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اب بھی تو باز نہیں آ رہا، جلدی کر لو۔ وہ جنت، اس جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، چوڑائی، لمبائی کا کوئی نہیں پتا۔ آپ نے تھان دیکھا ہے کپڑے کا؟ کون جی منشی صاحب، تھان دیکھا ہے؟ چوڑائی 1 میٹر، 1.25 میٹر، 2 میٹر کی ہوتی ہے، تو لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ اللہ نے صرف چوڑائی بتائی ہے، چوڑائی جس کی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ زمین چھوٹی سی ہے لیکن ہم نے دیکھی یہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کا نام لے لیا۔ آسمان کتنا بڑا ہے، اور پھر 7 آسمان بچھا دیے جائیں، زمینیں بچھا دی جائیں، جتنی یہ بڑھے گی نا اتنی چوڑائی ہے، لمبائی کا کوئی نہیں پتا۔ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے جلدی کر لو، یا اللہ تو دے گا کس کو وہ؟ اللہ فرماتے ہیں وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے وہ متقین کے لیے تیار کی، وہ میں نے متقین کے لیے تیار کی۔ یا اللہ متقین کون ہیں؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، آسانی کے حالات ہوں پھر بھی اور تنگی کے حالات ہوں پھر بھی میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی کے حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں، آسانی کے حالات میں بھی۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ آقا جی نے پوچھا اپنے صحابہ سے بتاؤ شجاع، بہادر، طاقتور کون ہے؟ کہنے لگے جی جو دوسرے پھاڑ کے کھلے رکھ لے وہی ہے نا بہادر۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا بہادر، شجاع، بہادر وہ ہے جب غصہ آئے تو غصے کو پی جائے، غصے کو پی جانے والے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ آیتیں جو ہیں قرآن کی ہمارے دل پہ کیسے اثر ہونا چاہیے ان کا؟ حضرت عمر بیٹھے ہیں، لوڈی کھانا لے کر آ رہی ہے، کچے برتنوں میں کھانا ہے، پیاؤں پھسلا، کھانا گرا، برتن ٹوٹے، بکھر گیا کھانا، چہرے پہ غصے کے آثار آئے، غصہ آ جاتا ہے نا بندے کو، تو فوراً اس لونڈی نے پڑھا
والکاظمین الغیظ، اللہ والے جو ہے نا متقی، وہ تو غصہ پی جاتے ہیں، غصہ فوراً ختم ہو گیا، اس نے آگے پڑھا کہ اب تو ختم ہو گیا، دوبارہ نہ آ جائے۔ والعافین عن الناس، متقی اللہ والے لوگوں کو معاف کر دیتے، کہا جاؤ میں نے معاف کیا، عہد کو مکمل کرتے ہوئے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، کہا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس طرح آیتیں اثر کرتی تھیں۔ یہ متقی کی صفتیں ہیں۔ جب کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اللہ سے رو کر معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، اللہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، کوئی غلطی ہو جائے اڑے نہیں رہتے، مسلسل نہیں کرتے، فوراً معافی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات الباغات ہیں تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے والوں کا بڑا عظیم اجر ہوگا۔ ھذا بیان للناس وہدی، یہ جو بیان ہو رہی ہے نا باتیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وموعظۃ للمتقین، اور وعظ ہے متقین کے لیے، وعظ ہے متقین کے لیے۔ اور میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتے ہیں، لڑنے جھگڑنے والے نہیں، غصے کو پی جانے والے، اور دلوں کے اندر بغض و کینہ، عداوتیں، غصے رکھنے والے نہیں، معاف کر دینے والے، دوسروں پہ احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے۔ اللہ کی قسم روزے رکھوا کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اگر روزے بھی رکھے، بغض و کینہ بھی دور نہ کیا، تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کا مقصد ہم نے حاصل نہ کیا۔ تو میرے بھائیوں ہم نے اس کی اصل مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ آگے میرے بھائیوں 8ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اے میرے پیغمبر سے کہو آؤ بھائی بیٹھو، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اللہ نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے، کیا تم نے نہیں کرنا۔ اچھا جی، کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے سنے پیغمبر؟ سب سے پہلی بات سن لو، اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جن کے زندہ ہیں یہ جنت کے ٹکٹ ہیں، وہ جنت لے لیں، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی۔ اور جن کی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ان کی قبریں ٹھنڈی کریں، نیکیاں کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، تاکہ ان کی پروموشن ہو، ان کے درجات بلند ہوں۔ میرے بھائیوں اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، منصوبہ بندیاں نہ کرو۔ پہلے تو منصوبہ بندی کی نا کافروں نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری منصوبہ بندی پہ انہوں نے کوئی نہیں عمل کیا، منصوبہ بندی پہ عمل نہیں کیا۔ کتنے بچے نہیں کہتے 9 ہو گئے تھے، ہجی کوشش جاری ہے۔ وہ کہتے 2 ہی اچھے، وہ کہتے اتنی انہوں نے عمل کیا۔ اچھا اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ اب انہوں نے ایک خوف طاری کیا پوری دنیا کے اوپر، ایک خوف، یہ کرونا کا بالکل کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ایک خوف طاری کیا، خوف۔ اب خوف طاری کرنے کے بعد اب وہ کیا کریں گے؟ ویکسین نکالیں گے۔ جس طرح ہم قطرے پلاتے ہیں نا سارے ہی، جس گھر والا کہ میں نہیں پلانے، وہاں ٹیم پہنچ جاتی ہے، تو کیوں نہیں پیونے؟ یہ سارے لگائیں گے، ویکسین لگوائیں گے سارے، جو نہیں لگوائے گا اس کے گھر ٹیم آ جائے گی۔ تھی کیوں نہیں لگواتے؟ تھی چاہتے ہو کہ کرونا ہو جائے سارے معاشرے سے، تھی پلاؤ کرونا، لواؤ ٹیکہ، کیوں نہیں لگواتے؟ وہ یہ کریں گے۔ اب اس کے اندر انہوں نے کرنا کیا ہے؟ امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے، پاکستانی ہے، اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، یہ ساری بات اس نے بیان کی ہے دنیا کے سامنے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو دیکھ لے، لینی ہو تو مجھ سے لے لے۔ وہ کہتا ہے کہ اس ویکسین کے اندر تمہارے اندر ایک مائنر چپ، اس چپ کی تصویر بھی یہ
ہمارا جو یاسین بھائی ہے اس کے پاس موجود ہے، چھوٹے پہ رکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وہ انہوں نے تصویر کھینچی ہے خوردبین سے نظر نہیں آ رہی، اتنی چھوٹی تمہارے اندر داخل کریں گے، اور اس چپ کا جو ہیڈ ہوگا وہ ہوگا اسرائیل کے اندر، پوری دنیا کا ہر بندہ ان کی وہ واچ کریں گے کہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، بول کیا رہا ہے، ہمارے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہا، جہاد کی بات تو نہیں کر رہا، وہ تو تھوڑے ہیں نا، باقی تو ویسے نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں کو اس لیے سے، اور دوسرا کہتے ہیں ہم نے دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، دنیا بہت ہی ہوتی جا رہی ہے، زیادہ ہوتی جا رہی ہے، وسائل کم ہیں، تو کیا کریں گے ہم اس کے ذریعے ایسے جراثیم داخل کریں گے، مردوں کے سپرم کو ڈیڈ کریں گے، آگے ان کی گاہ اولاد ہی نہیں ہوگی۔ یہ دو کام وہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ ان کے مکر ہیں، اللہ کی تدبیریں ہیں، اللہ جو چاہیں گے وہ اللہ کریں گے۔ میں تو وہ چاہتے کیا ہیں، وہ اس لیے یہ ساری منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اس اولاد کو اور غریبی کے ڈر سے بچے دو اچھے بغیر تو بے حیاؤ ایسی بات نہ کرو، کیوں نَنْتُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، یہ آنے والے کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور رزق کے مالک تو ہم ہیں۔ وہ جاندار آتا ہی نہیں دنیا میں جب تک اللہ اس کا پہلے رزق نہیں لکھ دیتا، اور بغیر تو تم رزق کے ذمہ دار ہو تو تم کسی کو ایک رقمہ بھی نہیں دے سکتے، میں دیتا ہوں۔ یہ سمندروں کے اندر کتنی کتنی بڑی مچھلیاں ہیں، ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اندر بڑھ کے رضائی چ منہ لے کے اٹھے ہوئے یا بغیر، کوئی بازار کھڑا ہو کے بیعتی کرے، اللہ فرماتا ہے ظاہر بھی بے حیائی نہیں کرنی اور پوشیدہ بھی نہیں کرنی، اپنی تنہائیوں کو اللہ سے ڈر کر پاکیزہ کر لو، یہ تقویٰ ہے، یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ہماری تنہائیاں اللہ کی قسم پاکیزہ نہیں ہے، پاک نہیں ہے، ظاہری ہم کچھ اور ہیں، باطن میں ہم کچھ اور ہیں۔ جب ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں گی اللہ کی قسم، اس وقت ہمارے اندر تقویٰ ہے، اس وقت ہمارے اندر تقویٰ آئے گا۔ اللہ کی چاہت یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جن کو اللہ نے قتل کرنا تمہارے اوپر حرام کیا ہے، قتل نہ کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم سمجھ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ جس گھر میں یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے، اس دنیا کے اندر سب سے برا وہ گھر ہے۔ جس گھر میں یتیم بچوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اس دنیا میں سب سے عظیم وہ گھر ہے۔ ہاں، ناپ توڑ پورا کرو اور انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور میں نے کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو مکلف نہیں کیا، بلکہ اس کی طاقت کے مطابق کیا ہے۔ جب بھی تم بات کرو فاضل و عدل کی بات کرو، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف کو نہ جائے۔ باقی اللہ اللہ کے وعدے پورے کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمہیں اللہ وصیت کر رہا ہے، غور و فکر کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ قرآن و سنت، یہ ساری باتیں، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ترک کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کی قسم یہ ہے ساری صفات جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روزے رکھوا کر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کر کے روزوں کے مقاصد کو پورا کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔